کوئی بندہ آپ کو تبھی سنے گا جب اس کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا۔ ٹرسٹ بنانے کے بہت سارے طریقے NLP میں جو طریقہ ہے وہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ NLP ہے یا نہیں ہے، لیکن NLP چل رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ، ہر بندے۔ اسی لیے NLP کامیاب ہے، کیونکہ میچنگ اینڈ مررنگ جو ہے نا NLP میں، وہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے جسے ہم لوگ لگانا سیکھیں گے۔ بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ سر میچ کہاں پہ کرنا ہے اور مرر کہاں پہ کرنا ہے؟ اب پتہ کیسا چلے گا جو میں نے کام کیا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں، مطلب کہ رپورٹ بلڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں۔ اب رپورٹ بلڈنگ کا آپ کو پتہ ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ نا کوئی بندہ آپ کو تبھی سنے گا جب اس کو آپ پہ ٹرسٹ ہوگا، یقین ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ٹرسٹ ہونا، یقین ہونا جو ہے نا وہ بڑی ہی اہم بات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سنے یا کوئی آپ کی بات کو سمجھے تو آپ جو ہے نا وہ اس میں ٹرسٹ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں سننے کے لیے آیا ہوں، میں تم پہ تنقید نہیں کروں گا، تمہاری بات سنوں گا اور تمہاری بات کا جو ہے نا وہ میں حل بتاؤں گا۔ تو یقین پیدا کرنے کے لیے NLP میں ٹیکنیک ہے ریپو بلڈنگ، ٹھیک ہے۔ ریپو بلڈنگ ایک ٹیکنیک ہے جو کہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کسی بھی شخص میں اگر ہم اپنے لیے یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی باڈی لینگویج کو میچ اور مرر کرنا پڑے گا۔ ہمیں جو ہے نا وہ اس کے ساتھ یا تو میچنگ کرنی پڑے گی یا مررنگ کرنی پڑے گی۔ یہ دونوں طریقہ کار ہے کہ ہم اس کے ساتھ ٹرسٹ بلڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ میچنگ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ بڑے پرجوش طریقے سے سلام کر رہا ہے نا، آپ نے بھی اس کے ساتھ پرجوش طریقے سے سلام کرنا ہے۔ آپ کوئی بندہ پیار سے اور مطلب کہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اسی طرح کا مدھم لہجے میں گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس کے ساتھ پوسچر میچ کریں۔ وہ اگر تھوڑا سا اوپن ہو کے بیٹھا ہے تو آپ بھی اوپن ہو کے بیٹھیں۔ اگر اس کی جس ٹون میں وہ بات کر رہا ہے وہ اگر خوشی خوشی سے بات کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ خوشی خوشی سے بات کریں۔ اگر اس کا مزاج جو ہے وہ تھوڑی سی انرجی لو ہے تو آپ نے بھی انٹینشنلی اس کے ساتھ لو انرجی سے گفتگو کرنی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ انرجی اپنی جو ہے نا وہ ٹون بڑی زیادہ کرنی، اس طرح کرنی۔ آگے مررنگ، ٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے رپورٹ بلڈنگ میں ہم لوگوں کے ساتھ مرر کرتے ہیں۔ مرر کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسا وہ کر رہے ہوتے ہیں نا ہم ویسا کرتے ہیں، مطلب کہ جس طرح کر کے ہم شیشے کے سامنے ہوتے ہیں نا سیم ویسے ہم نے لوگوں کے سامنے کرنا ہوتا ہے۔ یہ کس وجہ سے کرنا ہوتا ہے؟ اس میں بعض لوگ جب یہ میں لیکچر دیتا ہوں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ تو مطلب کہ منافقت کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، آپ کسی کی چغلی نہیں کر رہے، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، آپ اس بندے کے ساتھ اس کی انرجی کے ساتھ اپنی انرجی کو میچ کر رہے ہیں، مرر کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کو بات سمجھا سکیں۔ اگر ایک پرسن نے آ کے مجھ سے بڑی جوش سے سلام کیا تو لہٰذا میں نے اس کی جوش کے ساتھ اپنا جوش میچ کرنا ہے، اس کے پوسچر کے ساتھ اپنا پوسچر میچ کرنا ہے۔ اگر آپ ایک چیز دیکھیں، ہم چھوٹے بچوں کو دیکھیں نا تو وہ ہمیں مرر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر ہم لوگ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو چھوٹے بچے ہمیں نا بہت پہلے سے نا مرر کرتے ہیں۔ وہ اتنی کو معصومیت سے ہمیں مرر کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ چھوٹا بچہ ہماری نقل کیوں اتار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں آ کرو آ تو بچہ واقع میں ہمارے ساتھ آ ہی کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میچنگ اینڈ مررنگ جو ہے نا NLP میں، وہ ایک بڑی زبردست ٹیکنیک ہے جسے ہم لوگ لگانا سیکھیں گے۔ کوئی بھی پرسن جو آپ کے پاس آ کے بیٹھے، آپ نے اس کی باڈی کے ساتھ باڈی میچ کر لینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے مرر کرنا ہے، آپ نے اس کا انرجی لیول میچ کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ اس کی گفتگو میچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے رپورٹ میں نا بعض دفعہ لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ پوسچر میچ کرنے ہوتا ہے۔ اگر کوئی پرسن ہماری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے تو ہمیں رسمن ہی صحیح لیکن ہمیں اس کے ساتھ مسکرانا ہی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک پرسن جو ہمارے ساتھ مسکرا رہا ہے ہم اس کے سامنے مسکرائے نہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پرسن مسکرا کے بات کر رہا ہے تو ہم نے بھی مسکرا کے ہی بات کرنی ہے۔ اگر پرسن جو ہے نا وہ تیز بول رہا ہے تو ہمیں بھی تھوڑا سا تیز بولنا پڑے گا۔ اگر پرسن جو ہے وہ بہت زیادہ اونچا بول رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ اتنا اونچا نہ سے لیکن اپنی عام روٹین کو توڑ کے ہمیں اس کے ساتھ اونچا ہی بولنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ سر میچ کہاں پہ کرنا ہے اور مرر کہاں پہ کرنا ہے؟ دیکھیں جی، جہاں پہ ہمیں کوئی ایکیوٹ ایکسپیرینسز آئیں گے نا
وہاں پہ ہم نے چیزوں کو میچ کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ہمیں کوئی یکدم ملنے والے ایکسپیرینسز ہوں گے نا, وہاں پہ ہم نے فور ایگزامپل سلام ہو گیا, کوئی ملنے آ گیا, کوئی دوست آ گیا, تو وہاں پہ ہم نے نا جی میچ کرنا ہوتا ہے باڈی کے ساتھ باڈی. اور مرر ہم نے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ کرونک ایکسپیرینس ہوتا ہے. فور ایگزامپل کسی کے ساتھ, کسی کے اگر ہم نے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہم نے گفتگو کرنی نا, اور اگر ہم نے کسی کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو پہ بات کرنی ہے, کوئی پولیٹیکل بات کرنی ہے, تو ایٹ دیٹ ٹائم ہم لوگ مرر کریں گے. اب مثال لیجیے گا, کوئی پرسن اگر آ کے میرے پاس بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی پرسن کسی کے پاس بھی آ کے بیٹھتا ہے اور وہ آتے ساتھ ہی اس کے اسکول آف تھاٹ کو چیلنج کر دے, تو گفتگو کبھی سٹارٹ نہیں ہوگی. فار ایگزامپل کوئی بندہ مذہبی ہے, وہ آگے کہتا ہے کہ یار وہ مولانا, کیا مولانا ہے, انہوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں, تو یقین مانے یہ گفتگو سٹارٹ ہی نہیں ہوگی, کیونکہ آتے ساتھ اس شخص نے کیا کیا, اس کے اسکول آف تھاٹ کو چیلنج کر دیا. اب یہ سوال نیکسٹ اٹھتا ہے کہ سر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اگر کسی پرسن کا اسکول آف تھاٹ کیا. آپ کسی بھی بندے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ اس کی فیس بک دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ بندہ کس طرح کا ہے یا کیا اس کا موڈ ہے. دوسرا پوائنٹ, آپ اس بندے کی یا اس کمپنی کی یا کوئی بھی پروجیکٹ کا مینیجر ہے, سی ای او ہے, اس کے دوستوں سے اس کے انفارمیشن لے لیں, یا آپ اس کی پڑھی ہوئی تحریر دیکھ لیں. اس تحریر کے اندر کچھ پوائنٹس یا کچھ چیزیں نا اس نے ریپیٹ کی ہوگی. جب آپ اس پرسن کے پاس اس کے سامنے جا کے وہی باتیں کریں گے نا, وہی پوائنٹس بولیں گے, جملے ریپیٹ نہیں کرنے, آپ نے اس کی گفتگو سے وہ پوائنٹ ریپیٹ کر لینا ہے جو جملے جو الفاظ وہ اکثر بولتا ہے. فور ایگزامپل میرے پاس کوئی آتا ہے, کہتا ہے رول بھائی پیشن اگر انسان کا ہو تو انسان کا پروفیشن زبردست ہوتا ہے. اب یہ بات میرے ذہن میں کلک کر جائے گی, کیونکہ پیشن پروفیشن میں کافی عرصے سے پڑھا رہا ہوں. کوئی بندہ آ کہتا ہے یار NLP میں یہ ہے وہ ہے, تو وہ چیز میرے دماغ میں میرے مائنڈ میں کلک کر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یار اس کا کیا حساب ہے. ٹھیک ہے نا, مررنگ آپ ہمیشہ کرونک ایکسپیرینسز پہ کریں جہاں پہ اسکول آف تھاٹ کے متعلق بات ہو رہی ہے, جہاں پہ آپ پرسن کے سامنے 1 to 1 بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے گفتگو سٹارٹ ہوگی. اب آپ کا کام یہ ہے تھوڑی سی ریسرچ کر کے جائے, دیکھیں اس کے ٹاپک آف انٹرسٹ کیا ہے, اس کی گفتگو کیا ہے, اور اس کا کیا اس کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے میچ کر لیا, مرر کر لیا, اب آپ پیسنگ کریں گے. پیس کیا ہے جی؟ پیس وہ لیول ہوتا ہے جہاں پہ اگلا بندہ آپ کی بات کو سننا شروع کر دیتا ہے. یہ نیکسٹ لیول بات ہے. ٹھیک ہے, جب بندے نے آپ کی بات سننا شروع کر دی تب آپ لیڈ کرو گے, تب آپ جیسا کراؤ گے ویسا کریں گے. اور پھر آپ جب لیڈ کرو گے نا تب آپ گفتگو کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکو گے چیزوں کے لحاظ سے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ بیوروکریٹس کے آفس میں جاتے ہیں نا, تو وہاں پہ پیسنگ اینڈ لیڈنگ کا کنسیپٹ بہت چلتا ہے. اب ایک کلرک ہوتا ہے نا, کلرک وہ میچنگ میرنگ کر رہا ہوتا ہے. اب اس کا یقین بھی ڈیولپ ہوتا ہے اس بیوروکریٹ کے ساتھ. اب اس نے جب بھی کسی فائل پہ سگنیچر کرانے ہوتے نا, تو وہ کیا کرتا ہے, پہلی فائل چیک کراتا ہے, صحیح ہے, چلو جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, دوسری فائل ٹھیک ہے, تیسری فائل ٹھیک ہے, چوتھی پہ وہ سگنیچر کروا دیتا ہے جو فائل خراب ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ میچنگ اور میررنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ پہ چل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گلوبل کانسیپٹ ہے. اچھا, اس میں نا ایک اور بڑی بات ہے, یہ بڑے دھیان سے آپ نے سننی ہے. اس میں ایک اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ اکثر نا آپ کو پتہ ہے لوگ آپ سے ملنے آتے ہیں نا, تو آپ کو بولتے ہیں بتاؤ جی کون سے گاؤں کے ہو یا کون سے شہر کے ہے. اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہوتی ہے, وہ آپ کے نا ایموشن کے ساتھ میچنگ اینڈ مررنگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ کے ایموشن کو مرر کر رہے ہوتے ہیں, مائنڈ میں وہ مرر کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ اپنے گاؤں کے متعلق سوچو گے, اپنے شہر کے متعلق سوچو گے, یقین مانو آپ کو ایک نا ہمدردی بڑے جذبات پیدا ہو گے. وہ ہمدردی بڑے جذبات آپ منسلک کر لو گے اس شخص کے ساتھ, تو وہ بات منوانا یا کام کروانا بہت آسان ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کسی بندے نے کوئی کام کروانا ہو نا, وہ پہلے تعلق ڈھونڈتا ہے. اب یقین مانے اس کو پتہ نہیں یہ NLP ہے, لیکن وہ کر رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ NLP ہے یا نہیں ہے, لیکن NLP چل رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ, ہر بندے. اسی لیے NLP کامیاب ہے, کیونکہ چیز ایک پتہ لگ جاتی. ٹھیک ہے نا, مررنگ میچنگ ہو جاتی ہے, پھر پیسنگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد لیڈنگ ہو جائے.
آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ نے اگر دوست بنانا نا تو بس آپ کسی سگریٹ پینے والے کے پاس چلے جائیں. اگر آپ خود سگریٹ پیتے ہوں گے تو سگریٹ پینے والا آپ کا آٹومیٹکلی دوست بن جائے گا اور گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں گے آپ. وجہ کیا ہے؟ میچنگ اینڈ میررنگ، ضرورت حساب پیش کیا لیڈ کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ لوگوں نے نہیں بولنی کہ جو ٹرسٹ ہے، ٹرسٹ، ٹھیک ہے، ٹرسٹ ہم نے بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹرسٹ بنانے کے بہت سارے طریقے. NLP میں جو طریقہ ہے وہ ہے رپورٹ بلڈنگ. رپورٹ بلڈنگ سے کیا مراد ہے؟ رپورٹ بلڈنگ سے مراد ہے کہ ہم نے لوگوں کی باڈی کو، لفظوں کو، فزیولوجی کو میچ اینڈ مرر کرنا ہے اور اس کے بعد گفتگو کرنی ہے. پھر اچھا، اب ایک اور بات، ایک اور بڑی زبردست بات بھائیوں اور بہنوں، آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کہ آپ نے جو کام کیا، فار ایگزامپل آپ کو میں نے سکھا دیا، اب آپ نے بندے کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر دی. اب آپ کہو گے یار میں نے میچنگ بھی کر لی، میرنگ بھی کر لی، پیسنگ بھی کر لی، لیڈنگ بھی کر لی. اب پتہ کیسا چلے گا جو میں نے کام کیا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں؟ مطلب کہ رپورٹ بلڈنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں. اب رپورٹ بلڈنگ کا آپ کو پتہ ایسا لگتا ہے کہ اگلا بندہ نا آپ کی بات مان لیتا ہے. اگر کوئی پرسن آپ جس طرح بول رہے ہیں، اگر وہ پرسن اس طرح سے کر رہا ہے نا، تو یقین مانیں کہ آپ کی کمیونیکیشن سکسیسفل ہوگی، آپ من چاہا رسپانس حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی. اکثر ایک بات کہی جاتی ہے، بچوں کو کبھی بھی صبح میں نا آپ کو نصیحتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس ٹائم پہ نا ان کا کریٹیکل مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے. کریٹیکل مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو بھی آپ بات کریں گے نا وہ اس پہ سوال اٹھائے گا، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیا کرنا ہے. ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب بھی آپ چیزیں خریدنے جائیں نا تو صبح میں جائیں. اگر شام میں جائیں گے تو اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر خواتین کہتی ہے کہ یہ چیز تو میں نے لینی نہیں تھی، پھر یہ چیز میں نے کیوں لے لی، اچھا چلو چھوٹی کو دے دیتے ہیں، یا پھر جو ہے نا یہ کام کرنے والے کو دے دیتی، یہ تو میری ضرورت نہیں. اب ہوا یہ تھا، جو دکاندار ہے اس کو NLP آتی تھی، اس نے بظاہر کورس نہیں کیا لیکن وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی NLP لگا رہا تھا، جس سے اس نے جو ہے نا وہ اپنا کام کر دکھایا. وہ چیز بیچنا چاہتا تھا، اس نے وہ چیز آپ کو بیچ دی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بات آپ لوگوں نے نہیں بھولنی کہ NLP کہاں کہاں پہ لگتی ہے اور کہاں کہاں، جو NLP ہر جگہ پہ لگ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ میچنگ اینڈ ملنگ اور رپورٹ بلڈنگ جو ہے نا وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے جی، یہ دونوں کے دونوں، یہ بار کو باما بیٹھا ہوا جی اور یہ ساتھ پچھلا بندہ جو بیٹھا ہوا ہے، میررنگ کر رہے ہیں، میچنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. میچنگ اور میررنگ یہ ہوتی ہے جی. ٹھیک ہے. میچنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے پرسن کی باڈی کے ساتھ باڈی آپ نے میچ کریں. میررنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اگلے پرسن کے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ اسکول آف تھاٹ میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست دان کتنا بڑا ہوتا ہے. جب الیکشن قریب آ جاتے نا وہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں عوام کے ساتھ کہ دیکھو میں تو تمہارے جیسا ہوں. زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھا لیتے ہیں تاکہ عوام کو لگے یار یہ تو ہمارے جیسا بندہ ہی ہے، اور جیسے ووٹ مل جاتے ہیں ویسے ان کا پتہ نہیں چلتا. تو یہ وائڈر کانسیپٹ ہے، یونیورسل کانسیپٹ ہے، جو کہ لوگ اسے کرتے بھی ہیں